ناظرین گرامی، ایک کہاوت ہے کہ غلام کو ترغیب دے کر یہ احساس دلانا کہ تم آزاد ہو سکتے ہو، یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ ہمارے سیاستدان پانی کا نظام ٹھیک کر کے زراعت میں جدت لا کر آپ کا معیار زندگی بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہ ڈیم بنا کر نہروں پر ٹربائن لگا کر سستی بجلی پیدا کر کے آپ کو دے سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں دیتے۔ وہ ایران سے سستا تیل اور گیس لے کر آپ کی مشکلات کم کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے۔ وہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک کر کے آپ کو پرسکون زندگی دے سکتے ہیں، لیکن وہ کر کے نہیں دیتے۔ وہ ٹورزم کو بہتر بنا کر اور امن و امان قائم کر کے فی کس آمدنی بڑھا سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں بڑھاتے۔ وہ بہتر اور معیاری نظام تعلیم لا کر قوم کا شمار مہذب قوموں میں کرا سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کراتے۔ وہ غربت اور جہالت کا خاتمہ کر کے ریاست کو خوشحال بنا سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں بناتے۔ آخر وہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ وہ ایسا اس لیے نہیں کرتے کیونکہ یہ ان کا مقصد ہی نہیں ہے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف دولت سمیٹنا اور بے شعور عوام پر نسل در نسل حکمرانی کرنا ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو نان نقفہ کا محتاج رکھا جائے، اس کو شعور سے دور رکھا جائے، اسے ہجوم تو بنایا جائے مگر کبھی قوم نہ بننے دیا جائے، جس میں فی الحال وہ کامیاب ہیں۔ انہوں نے ہر قیمت پر تمہیں غلام ہی رکھنا ہے، کیونکہ تمہاری اس جہل کی قید میں ہی ان کی اور ان کے آنے والی نسلوں تک کی مادر پدر آزادی و حکمرانی کا راز پوشیدہ ہے۔ اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کریں اور اس سوال کا جواب ڈھونڈیں، آخر اپنی اولادوں اور نسلوں سے زیادہ آپ کو ان کی اولادوں اور نسلوں سے کیوں ایسی بے لوث محبت ہے، جبکہ آپ جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ یہ جونک کی طرح اس ملک کا بھی اور اس عوام کا بھی خون چوس چکے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد نے اپنے بڑوں کا استحصال کیا اور یہ آپ کو غربت کے آخری دہانے تک پہنچا کر آپ کو ہر طرح سے ناکام کر چکے ہیں۔ اور اگر اب بھی آپ کی سوچ نہ بدلی تو آپ کی اولادیں بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اپنی ساری محنت کی کمائی ان کو سونپ کر ان سے چندے امداد اور بھیک لے کر بدترین زندگیاں گزارنے پر مجبور ہوں گے۔ ناظرین گرامی، ذرا سوچیں تو صحیح کہ عوام کو ریلیف کیوں نہیں ملتا، عوام کی زندگی کیوں نہیں بدلتی؟ کیونکہ غلام کے اتنے ہی حقوق ہوتے ہیں جتنے ہمیں مل رہے ہیں۔ اس سے زیادہ سہولتیں آزاد قوموں کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ محنت کر کے اپنا رہن سہن بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مزید ٹیکسوں کا بوجھ ڈال کر آپ کو پچھلی پوزیشن پر پہنچا دیتے ہیں۔ آپ مزید محنت کرتے ہیں، وہ مزید ٹیکس لگاتے ہیں۔ آپ کو وہ مصیبتوں سے نکلنے نہیں دیتے، بلکہ آئے روز مزید پریشانیاں آپ کی منتظر ہوتی ہیں۔ ان سب نکات کو آپ کسی سیاسی جماعت کا سپورٹر بن کر یا آپ کے ہی ٹیکسوں کی کمائی پر بننے والے اداروں کے اندر کرپٹ ترین گد نما افسران کو مقدس گائے سمجھ کر نہیں، بلکہ ایک پاکستانی بن کر سوچیں۔ آپ کو سب کچھ واضح نظر آئے گا، یہاں تک کہ غلامی کا وہ توق بھی جو آپ کے گلے میں ہے مگر آپ کو نظر نہیں آتا۔ ایک روشن دن اور آزاد باوقار قوم بننے کے لیے بہت مشقت کرنی پڑتی ہے۔ صرف اپنی اور اپنے گھر والوں کی سوچ بدلیں، کھوٹے سکوں کو بار بار آزمانا چھوڑ دیں، باعمل لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کریں، ان کو اپنا حکمران منتخب کیجیے۔ اگر آپ کے گھر میں آنے والی آمدن اس گھر میں کمانے والوں کی آمدن سے کہیں زیادہ ہے تو یاد رکھیں وہ مردار ہے جو صرف گدھ کو پسند ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں سوال پوچھنے کی ہمت پیدا کریں اور غیر مطمئن جواب کی صورت میں گھر میں سوشل بائیکاٹ کر کے ان کو مجبور کریں وہ رزق حلال سے آپ کی پرورش کریں، نہ کہ رزق حرام سے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائیں۔ قطرہ قطرہ دریا اور پھر سمندر بنتا ہے، بس ہمت اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے عہد کریں، ہمیں ہجوم نہیں ایک باشعور آزاد قوم بننا ہے۔